کرے گا. انہیں انسان کی نفسیات کا پتہ تھا, ٹھیک ہے نا, لیکن اللہ نے پھر ایک پراپرٹی, ٹھیک ہے نا, قرآن میں انسان کی بتائی ہے جس کی وجہ سے تمام مخلوقات سے, ٹھیک ہے, ساری کریچر سے ڈفر کر کے اللہ نے انسان کو سامنے پیش کیا ہے کہ یہ, ٹھیک ہے, یہ سلطان ہے, یہ وہ مخلوق ہے جس کے سارے نام سنا دیے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب انسان علم کی وجہ سے ڈفر ہوتا ہے باقی تمام مخلوقات سے. انسان اشرف المخلوقات ہے, ٹھیک ہے, یہ ہم نے لفظ سنا ہوا ہے نا, لیکن لکھا کہاں پر ہے؟ پورے قرآن میں انسان اشرف المخلوقات ہے, کہیں بھی نہیں آیا. انسان اشرف المخلوقات کیسے ہے؟ قرآن ہیز ڈکلیئرڈ دا ڈاکٹرن, ٹھیک ہے نا, صرف رول اسپیسیفائی کیے ہیں قرآن نے. آگے اس کے درخت کیسے ہوں گے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کا ایک درخت, ٹھیک ہے نا, اتنا بڑا ہے کہ ایک مسافر گھوڑے پر بیٹھ کر اگر 100 سال بھی اس پر سواری کرتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. وہ صرف ایک درخت ذکر کہ یہ یاد دلاتا ہے تمہیں, ریمائنڈر دیتا ہے تمہیں بار بار, ٹھیک ہے نا. اس کی جو پہلی آیت ہے نا قرآن کی, وہ کائنات کھولتی ہے. انسان ایک لیٹسٹ لائف سٹائل میں انٹر ہو چکا ہے, اس کا لباس بالکل اور ہے, اس کی زبان بدل چکی ہے, ٹھیک ہے, اس کا چلنے پھرنے کا طریقہ, ایون کہ سوچنے کا طریقہ بھی انسان کا بدل چکا ہے, لیکن مقصد وہی ہے. مقصد جو اللہ نے دے کے بھیجا تھا وہ وہی چل رہا ہے. چیپٹر نمبر 1 سورہ بقرہ ورس نمبر 30, اللہ نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں سے کیا کہا تھا اللہ نے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, جب تمہارے رب نے کہا فرشتوں سے, اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, کہ میں زمین پر بنانے جا رہا ہوں ایک خلیفہ, اپنا نائب, اپنا ریپریزنٹیٹیو, کہ جا کے مجھے ریپریزنٹ کر, ٹھیک ہے, اختیار دیتا ہوں تجھے, سلطانی دیتا ہوں تجھے کہ جا کے مجھے ریپریزنٹ کر, ٹھیک ہے نا. سلطانی کیا ہے کہ اختیار تیرے پاس ہے. اب تو گناہ کرے گا تیری پکڑ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہے تو گناہ کیا ہے تیرا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے, کبھی نہیں ایسا ہوا, ٹھیک ہے نا. تو نے جھوٹ بولا ہے تیری زبان کٹ کے گر گئی ہے, نہیں, اللہ نے تمہارے اختیار میں دے دیا ہے, ٹھیک ہے. جو کرنا ہے کر, ظلم کرنا ہے کر, تجھے نقصان نہیں ہے, اب تمہیں کوئی پکڑے گا نہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن ایک دن اسپیسیفائی اللہ نے کیا ہے, ٹھیک ہے, یوم الدین, اس دن چھوڑوں گا نہیں, ٹھیک ہے. اس دن سجی پتہ نہیں لگے گا, قرآن کہتا لگ پتہ جائے گا, ٹھیک ہے نا, کہ جو کچھ کرتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ایک ایک چیز تمہارے سامنے لا کر کھڑی کر دیں گے. ایک انسان کی دنیا کی نفسیات ہے نا, کہ انسان دنیا میں سوچتا ہے کہ میں یہ بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں, یہ بھی میرے پاس آ جائے, ٹھیک ہے نا. وَتَفَاخُرُ بَيْنُهُمْ, تم آپس میں ایک دوسرے میں فخر جتلاتے ہو, میں بڑا ہوں, ٹھیک ہے, میں طاقتور ہوں, اور تم کثرت کی طرف بھاگتے ہو کہ زیادہ سے زیادہ مجھے ملے, ٹھیک ہے نا. سورۃ التکاثر, ٹھیک ہے نا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ حتیٰ زرتم المقابر, اتنی کثرت چاہتا ہے انسان کے قبروں تک پہنچ جاتا ہے. پھر اللہ نے قرآن میں ایک دفعہ اور فرمایا کہ اگر اللہ اپنے رزق کا خزانہ جو کچھ میرے پاس ہے اگر کھول دے نا اس انسان کے سامنے کہ یہ لے, اللہ کے پاس جتنا بھی خزانہ ہے تو لے لے, انسان یہ سارے کا سارا خزانہ سمیٹ کے اپنے پاس رکھ لے گا, 1 روپیہ بھی کسی کے پاس نہیں جانے دے گا. اتنا تنگ دل انسان واقع ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک انسان کی ڈسکوالیفیکیشن اللہ نے پے در پے قرآن میں بتائی ہے کہ تیرے اندر پراپرٹی نہیں ہے کوئی, ٹھیک ہے نا. تیرے اندر کوئی بھی ایسی خصوصیت نہیں ہے کہ تجھے آزاد چھوڑ دیا جائے, جا اس دنیا میں جا اور کام کر جو میں نے تجھے سونپا ہے, تو ٹھیک کام کر لے گا, ٹھیک ہے. اللہ تو اس کو بنانے جا رہا ہے, یہ تو فساد کرے گا, خون ریزی کرے گا, ٹھیک ہے, یہ کام ٹھیک نہیں کرے گا. انہیں انسان کی نفسیات کا پتہ تھا, ٹھیک ہے نا, لیکن اللہ نے پھر ایک پراپرٹی, ٹھیک ہے نا, قرآن میں انسان کی بتائی ہے جس کی وجہ سے تمام مخلوقات سے, ٹھیک ہے, ساری کریچر سے ڈفر کر کے اللہ نے انسان کو سامنے پیش کیا ہے کہ یہ, ٹھیک ہے, یہ سلطان ہے, یہ وہ مخلوق ہے جسے میں چاہتا ہوں, ٹھیک ہے نا. فرشتوں نے کہا تھا اللہ اس کو بنانے والا ہے, یہ کام نہیں ٹھیک کرے گا. اللہ نے کیا کہا تھا؟ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس کا مطلب ہے یہ کام ٹھیک کرے گا, اصلاح کر لے گا اپنی, ٹھیک ہے نا. اس میں جو اچھائی کا پہلو وہ برائی سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے کس بنیاد پر, کس بیس پر, کس میرٹ پر علیحدہ کیا تھا فرشتوں سے انسان کو؟ علم کی بنیاد پر. اللہ نے کہا تھا اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو, فرشتوں کو کہا, تو یہ چیزیں ہیں, ان کے نام بتاؤ ذرا. انہیں نہیں آئے تھے, اللہ نے وہ نام حضرت آدم کو سکھائے تھے. پھر حضرت آدم سے کہا کہ اب بتاؤ فرشتوں کو, انہوں نے سارے کے سارے نام سنا دیے, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب انسان علم کی وجہ سے ڈفر ہوتا ہے باقی تمام مخلوقات سے. انسان اشرف المخلوقات ہے, ٹھیک ہے, یہ ہم نے لفظ سنا ہوا ہے نا, لیکن لکھا کہاں پر ہے؟ پورے قرآن میں انسان اشرف المخلوقات ہے, کہیں بھی نہیں آیا. حدیث کا سارا لٹریچر آپ کھول لیں, کہیں بھی نہیں لکھا, ٹھیک ہے نا. میں نے حافظ نواز صاحب سے پوچھا تھا سر جی بتائیں کہاں پر لکھا ہوا ہے,
کہتے اسلام میں ہے، لکھا ہوا ہے. میں نے کہا جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں پتا. آج تک کسی بھی عالم نے جو سا مرضی فقہ کا عالم، حدیث کا عالم، قرآن کا عالم نہیں ملا. انسان اشرف المخلوقات کیسے ہے؟ قرآن ہیز ڈکلیئرڈ دا ڈاکٹرن. ٹھیک ہے نا، صرف رول اسپیسیفائی کیے ہیں قرآن نے کہ یہ رول ہیں، یہ پراپرٹیز ہیں، اگر ان پر پورا اتر جائے تو اشرف ہے، اگر ان پر پورا نہ اترے تو اشرف نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سٹینڈرڈ ہے اسلام کا. ٹھیک ہے نا، اگر انسان اس کو اچیو کر لیتا ہے تو اشرف المخلوقات ہے. اگر اس کو اچیو نہیں کرتا تو انسان، اللہ نے بار بار قرآن میں کہا ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. ٹھیک ہے نا، سورہ 3 ورس نمبر 1-5. ٹھیک ہے نا، والتین والزیتون، مجھے زیتون کی قسم، انجیر کی قسم. ٹھیک ہے نا، پھر آگے کیا کہا اللہ نے؟ وطور سینین، اور طور سینا کی قسم. یہ سارے کے سارے معتبر مقامات ہیں. ٹھیک ہے نا، وطور سینین، اور مجھے طور سینا کی قسم. کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 3. وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم. ٹھیک ہے نا، اس مکہ کی قسم جہاں پر محمد تشریف لائے تھے. ٹھیک ہے نا، 4 قسمیں ہو گئی. ٹھیک ہے نا، 4 قسمیں کہا کہ اللہ نے کیا بتایا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ انسان کی پراپرٹی اللہ نے یہاں بتائی ہے کہ انسان کو میں نے احسن تخلیق کیا ہے. ٹھیک ہے نا، حسین تخلیق پر بنایا ہے، افضل بنایا ہے. لیکن جب اسلام کے سٹینڈرڈ پر پورا اترے گا، اگلی ہی آیت میں اللہ نے پھر بتا دیا ہے کہ اگر یہ سٹینڈرڈ پر پورا نہیں اترتا پھر کیا ہے؟ ثم رددنا اسفل السافلین، پھر یہ گٹیا سے گٹیا حالت میں جا گرتا ہے. ٹھیک ہے نا، سر آپ کے سامنے اللہ نے کلیئر کر دیا ڈاکٹرین، کہیں نہیں بتایا کہ تو اشرف المخلوقات ہے، لیکن ہاں یہ سٹینڈرڈ اچیو کر لے گا تو اشرف ہے. ٹھیک ہے نا، اب جنت سب سے بڑا انعام ہے، جنت سب سے بڑی کوالیفیکیشن ہے کہ اگر کوئی انسان کسی بھی پیپر میں کوالیفائی کر کے کوئی خاص رزلٹ، کوئی خاص پوائنٹ پر کوئی خاص سٹینڈرڈ اچیو کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جنت ہے. اس سے اوپر کوئی شے نہیں ہے. ٹھیک ہے، جہاں جنت کے بارے میں اقبال نے کہا ہے نا کہ جب علم تو حاصل کر لے گا نا، اس کی حد سے پرے پھر جب دیکھے گا، ٹھیک ہے نا، تو جو بندہ مومن ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے لذت شوق بھی ہے. جو اس کا شوق ہے نا، جو اس کے نفس کی خواہش ہے، وہ کھانا، وہ میوے، وہ فروٹ، وہ ساری انجوائمنٹ. ٹھیک ہے، وہ گھر کے نیچے نہروں کا بہنا. اللہ نے سورہ بقرہ میں پے در پے بتایا نا، وَتَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو ان کو محل دیے جائیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ٹھیک ہے نا، پھر میوے ان کو جو کھانے کے لیے ہم دیں گے. ٹھیک ہے، وہ دیکھے گا ایسے پھل تو ہم دنیا میں کھاتے رہے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ ٹیسٹ کریں گے اس کا ذائقہ کئی گنا زیادہ ہوگا، اور ایک بائٹ لے گا اس کا ذائقہ الگ ہوگا، پھر اسی پھل کی دوسری بائٹ لے گا اس کا ذائقہ الگ ہوگا. ٹھیک ہے نا، پھر اسی طرح آگے سے آگے اس کے درخت کیسے ہوں گے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کا ایک درخت، ٹھیک ہے نا، اتنا بڑا ہے کہ ایک مسافر گھوڑے پر بیٹھ کر اگر 100 سال بھی اس پر سواری کرتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، وہ صرف ایک اسپیسیفیکیشن، ٹھیک ہے، اللہ نے نبی علیہ السلام نے ڈکلیئر کی ہے، ایک درخت. ٹھیک ہے نا، پھر اس کو لڑکیاں کیسی ملیں گی، جنت میں حوریں کیسی ملیں گی، ساری کی ساری انسان کی جو فطرت ہے اللہ نے سامنے ڈکلیئر کیا. ٹھیک ہے نا، کہ یہ جو چاہتا ہے یہ تیری لذت شوق ہے. پھر نعمت دیدار چاہیے نا، تمہیں دل کا سکون چاہیے، وہ اللہ وہاں پر ڈائریکٹ تمہیں، ٹھیک ہے نا، وہ دے گا. علم کی وجہ سے انسان کو ڈفر کیا تھا فرشتوں سے. ٹھیک ہے نا، انسان کی پھر 2 پراپرٹی صرف پورے قرآن میں آئی ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ علم حاصل کر کے فرشتوں سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اشرف بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، فرشتوں کو اگر اس دنیا کا اختیار دیا جاتا تو وہ یہ خلافت سنبھال نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے، اللہ نے اس لیے کہا تھا یہ اس کو منصب دینے جا رہا ہوں، یہ حضرت انسان کو منصب دینے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، اس کے بعد دوسری کیا اللہ تعالیٰ نے پراپرٹی بتائی ہے کہ اسے احسن تخلیق کیا ہے میں نے. ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی یہ کام خراب کرتا ہے، اسلام کے سٹینڈرڈ سے نیچے اترتا ہے، تو کیا ہو جاتا ہے؟ ثم رددناه اسفل السافلین، یہ نچلے سے نچلے حالت پہ گر جاتا ہے. اچھا، اسی سے آگے بات ہم سٹارٹ کرتے ہیں. انسان کے لغوی معنی کیا ہیں؟ انسان، ہم سارے انسان ہیں. ٹھیک ہے، اس کا کوئی مطلب ہوگا. انسان کے لغوی معنی اللہ نے قرآن میں ویسے بار بار یہ بتایا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ بھول جانے والا، یہ بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، کیا ہے لغوی معنی؟ بھول جانے والا. اور اگر انسان بھول جانے والا ہے تو پھر اسے سٹیبل رہنے کے لیے، بیلنس رہنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یاد کرنا پڑے گا. بھولنے کا تو الٹ یاد ہی ہے نا پھر. ٹھیک ہے نا، کیا یاد کرنا پڑے گا؟ اپنی زندگی کا مقصد یاد کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، اب یہ کمپنیز ہیں، CEOs، ٹھیک ہے نا، کارپوریٹ جائیں نا، ابھی ان کو بھی یہ بات پتہ چل گئی ہے. جیسے ہی اگلے دن آنا ہے نا اپنے کام پر، ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے؟
ریوزٹ یور پرپز، اپنے پرپز کو دوبارہ ریوائز کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ کیا کرنے آئے ہو ادھر، صرف پیسے کمانے آئے ہو یا کوئی تمہارا مقصد بھی ہے، ٹھیک ہے، کہاں پر جانا ہے تم نے، وہ دوبارہ یاد کرو. کیوں؟ انسان بھول جاتا ہے. قرآن میں اللہ نے اسی طرح بتایا ہے انسان کا کہ انسان، ٹھیک ہے، بھول جانے والا ہے، اور اہل ایمان جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے ایمان کو تازہ کر لیتے ہیں. یعنی انسان کو بار بار تازہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. کیا تازہ کرنے کی؟ ایمان تازہ کرنے کی. اسے روزانہ اٹھنا پڑتا ہے. آپ ادھر کلاس لے کر جائیں گے، بالکل 1 گھنٹے بعد آپ کو کچھ بھی یاد نہیں رہنا کہ ہم کیا پڑھ کے آئے ہیں اور کس کے لیے پڑھ کے آئے ہیں اور زندگی میں کیا کرنے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا. انسان بھول جانے والا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن کا نام کیا رکھا ہے؟ ذکر، لتذکرہ، ٹھیک ہے نا. یہ ایک تذکرہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک ذکر ہے. ذکر کیا ہے؟ یاد کرنا. ذکر کا معنی یہ ہے، ٹھیک ہے، یاد کرنا. دیٹس دا پاورفل ریمائنڈر. آپ کو یاد دلاتا ہے، ٹھیک ہے، کیا کرنے آئے ہو اس دنیا میں، ٹھیک ہے نا، کیا کرنے آئے ہو. جب پھر 2 سسٹم انسٹال ہو گئے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، پھر ہم نے کہا تم سارے کے سارے نیچے اتر جاؤ، ٹھیک ہے. اب 2 قبیلے بن گئے، اب آپس میں تمہاری جنگ ہوگی. بَعْضٌ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ٹھیک ہے. اب شیطان اور تمہاری جنگ ہے ہمیشہ. سٹارٹ سے یہ سین چل رہا ہے نا سارے کا سارا، ٹھیک ہے. اب 2 جنگیں سٹارٹ ہو گئی. اب ہم اس جنگ میں یا تو ادھر کھڑے ہیں یا ادھر کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، درمیان والا راستہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ تیسرا پوائنٹ ہو گیا. اب اس جنگ کو لڑنے کے لیے، ابلیس کو ہرانے کے لیے ہر وہ کام کرنا پڑے گا جو ابلیس کو ہرانے کے لیے کیا گیا ہے. کس نے کیا ہے؟ محمد رسول اللہ نے کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ محمد کی ذات ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس سیرہ کو پکڑنا ہوگا تمہیں، ٹھیک ہے نا. اور وہ محمد، ٹھیک ہے نا، خلق عظیم کے مالک جب اس دنیا سے گئے ہیں 2 چیزیں ہمیں دے کے گئے ہیں. ایک یہ اللہ کی کتاب، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا مضبوطی سے دامن پکڑے رکھنا ہے، تم نے کبھی گمراہ نہیں ہوگا. ایک میری سنت ہے، ٹھیک ہے نا. نبی علیہ السلام نے جیسے جیسے کیا ہے ویسے ویسے آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور کیا کیا ہے؟ یہ قرآن پر عمل کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اسی سے آگے آ جائیں. انسان بھول جانے والا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ نے پھر قرآن جو مینول دیا ہے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ ذکر، کہ یہ یاد دلاتا ہے تمہیں، ریمائنڈر دیتا ہے تمہیں بار بار، ٹھیک ہے نا. اس کی جو پہلی آیت ہے نا قرآن کی، وہ کائنات کھولتی ہے. فاتحہ، فاتحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فتح سے نکلا ہے. فتح کا مطلب ہوتا ہے اوپننگ، کھولنا، ٹھیک ہے نا. دی اوپنر، فاتحہ، ٹھیک ہے نا. ادھر سے کھل رہا ہے نا قرآن، سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین، پوری عالمین کا رب ہے، ٹھیک ہے نا. پہلی آیت میں اللہ نے ساری کی ساری کائنات کھولی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ پوری کائنات ہے، اس کی سپریم اتھارٹی اس کی تعریف ہوگی صرف. الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ انسان بھولنے والا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ذکر ہے، ریمائنڈر ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ نے کہا تھا تم جس چیز کو دیکھو گے نا اس چیز میں ہماری نشانیاں نظر آئیں گی. نشانی کس کو کہتے ہیں؟ آیت کو، ٹھیک ہے نا. اس میں ساری کی ساری نشانیاں بیان کی گئی ہیں. کتنی آیات ہیں؟ جتنی بھی آیات ہیں ساری کی ساری نشانیاں ہیں اللہ کی. نشانی کیا ہوتی ہے؟ جسے دیکھ کر کوئی یاد آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح اللہ نے فرمایا سورہ فصلت آیت نمبر 53، سَنُرِيهِمْ آیاتنا، ٹھیک ہے نا، ہم دکھائیں گے تمہیں اپنی نشانیاں، ٹھیک ہے. فی الآفاق، یہ جو سارے کا سارا آفاق ہے، آفاق میں، وَأَنفُسِهِمْ، اور تمہاری اپنی ذات میں ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے تمہیں، ٹھیک ہے نا. سارے کا سارا اللہ پھر کیا دے رہے ہیں؟ ریمائنڈر دے رہے ہیں. ریمائنڈر کیا ہے؟ ذکر، یاد. اور یاد کیا ہے؟ یہ نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ہی اس نشانی کو دیکھو گے تمہیں یاد آئے گا کوئی، ٹھیک ہے. انسان کے سمجھ آ رہی ہے نا کہ بھولنے والا انسان کو بنایا ہے، پھر اس کو یاد کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اب یاد کرنے کے اللہ نے طریقے بھی بتائے ہیں اسپیشل. صبح اٹھو گے تو فجر پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا. جیسے ہی سورج اوپر طلوع ہوگا پھر ظہر پڑھنی پڑے گی. پھر جیسے ہی سورج ڈلنے لگے گا عصر پڑھنی پڑے گی. یعنی تم چھوڑ نہیں سکتے، یہ ریمائنڈر تمہیں پکڑ کر رکھنا پڑے گا. انسان اب بھولنے والا ہے کیونکہ، ٹھیک ہے نا، اسے ریمائنڈر کرنا پڑے گا، بار بار یاد کرنا پڑے گا، ٹھیک ہو گیا. پھر یہ نشانی کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے گا. اس کی اگزامپل میں نے دی تھی کہ کوئی دوست تمہارا تمہیں کوئی پین گفٹ کر کے گیا ہے، ٹھیک ہے، تم نے اپنے پاس وہ سیو کر لیا ہے اور وہ چلا گیا ہے کہیں دور کسی علاقے میں، کوئی 20-25 سال گزر کے آپ اسے ملے نہیں ہیں. لیکن جیسے ہی کبھی آپ نے وہ دراز کھولا وہ پین آپ کے سامنے آئے گا. وہ کیا ہے؟ ایک آیت ہے، ایک نشانی ہے. اب وہ پین نہیں یاد آئے گا، اس کی وجہ سے کوئی اور یاد آئے گا تمہیں، ٹھیک ہے نا. کوئی بہترین تصویر بنی ہوئی ہے، اس کی طرف دیکھ کر کے کیا آپ تصویر کو تو نہیں نا کچھ کہیں گے کہ کیا خوبصورت تصویر ہے تو،
کیا یاد آئے گا؟ اس کے بنانے والا یاد آئے گا کہ کیا خوبصورت بنائی ہے کسی نے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ آیت ہے، اس قرآن کو جب تم پڑھو گے دیکھو گے تو کوئی اور یاد آئے گا تمہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ یاد آئے گا. مولانا روم نے اسی طرح کہا تھا کہ جب یہ کتاب تم سامنے رکھو گے نا تو تمہیں الفاظ نظر آئیں گے، ٹھیک ہے نا، الفاظ لکھے ہوئے ہیں نا اس میں، ٹھیک ہے نا، لیکن جیسے ہی تم اسے اپنے دل کی نگاہ سے دیکھو گے، ٹھیک ہے نا، تمہیں اس میں محبت نظر آئے گی. جب تم اسے اپنی روح سے دیکھو گے نا تب تمہیں اللہ نظر آئے گا اس میں سے، ٹھیک ہے نا. آیت ہے نا، ساری کی ساری نشانی ہے. جیسے ہی تم نشانی کو دیکھتے ہو جس کی نشانی ہے تمہیں وہ یاد آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایک قرآن کیا ہے؟ ایک ریمائنڈر ہے، ٹھیک ہے. انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، یہ سب سے بڑی ریالٹی ہے، ٹھیک ہے. سورہ نساء ورس نمبر 28، مین ہیز بن کریٹڈ ویک وخلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو ضعیف بنایا ہے، ٹھیک ہے. یہ کمزور ہے، یہ طاقتور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب اسے طاقت پکڑنے کے لیے روز یاد کرنا پڑے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ذکر کرنا ہے بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام، چھوڑنا نہیں ہے، اس کو یاد کرتے رہنا ہے. ایکٹیو رہنے کے لیے، اسے پاور پکڑنے کے لیے اسے یاد کرنا پڑے گا. اور نبی علیہ السلام کی جو روٹین تھی، جو رات ہے نا اس کا 4th پورشن جو ہے، ٹھیک ہے، چوتھائی حصہ، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام وہ جاگ کر عبادت میں گزارتے تھے، ذکر میں گزارتے تھے، ٹھیک ہے نا. اب ذکر سے عبادت سٹارٹ ہوتی ہے. عبادت بندگی ہے نا، بندے سے نکلی ہے، عبد سے نکلی ہے. اب عبد جو ہوگا اپنے مالک کو یاد بھی کرے گا، ٹھیک ہے، اور بندگی بھی کرے گا. بندگی یہی ہے نا، ٹھیک ہے. اب تم نے کوئی ملازم رکھا ہے، کوئی نوکر رکھا ہے، اس نوکر اور ملازم کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہوگا کہ جب اسے آپ کہتے ہیں کہ جا بازار سے وہ چیز لے کر آ، یا وہ چیز خراب ہے اس کو ٹھیک کر جا کے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ صرف ہاتھ باندھتا ہے آپ کے سامنے اور آپ کی تعریف کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، آپ کو یاد کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. آپ پھر اسے جھڑکتے ہیں کہ جاؤ وہ کام کر کے آؤ، وہ پھر آپ کی تعریف کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، لیکن کام پر نہیں جاتا، کام پورا نہیں کرتا. کیا آپ اس ملازم سے خوش ہوں گے؟ کبھی نوکر سے خوش ہوں گے؟ وہ تو اپنے ایک نوکری اور ملازمت کا حق ہی نہیں ادا کر رہا، ٹھیک ہے نا، میرٹ ہی نہیں ہے. اگر وہ ملازم ہے تو آپ کی بات ماننی پڑے گی اسے، ٹھیک ہے نا. اب یہ کون سا بندہ ہے، کون سا عبد ہے جو عبادت کرتا ہے اپنے رب کی، لیکن جب اس کا پروردگار کہتا ہے کہ ایکشن میں آ، ٹھیک ہے نا، کال دے رہے ہیں اللہ باقاعدہ، کونوا انصار اللہ، کون ہے جو اللہ کی مدد کرے گا، ٹھیک ہے نا، اس دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے گا. لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، صرف اللہ کو یاد کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. اللہ کی پھر آواز آتی ہے ایکشن میں آ، ٹھیک ہے نا. جو ایک ٹریننگ کا سٹارٹ ہوتا ہے انسان کا، ٹھیک ہے نا، اقرا باسم ربک الذی خلق، ٹریننگ کا سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ پڑھنے سے. پڑھو اپنے رب کے نام سے، علم سے. علم سے اتنا چڑھتا ہے یہ انسان، یہ عبادت تو نہیں ہے نا پھر، ٹھیک ہے. جو اللہ کہی جا رہے ہیں وہ یہ نہیں کر رہا، صرف اللہ اکبر کر کے ہاتھ مان لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اقبال نے کہا تھا ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب. یہ مسلمان ہے جو کہتا ہے یہ کتاب ناقص ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں غلامی کیوں نہیں سکھا رہی، ٹھیک ہے نا. قرآن نے کہا ہے کسی کے آگے بھیک نہیں مانگنی، ٹھیک ہے نا. اگر تم کمزور بھی ہو تو طاقت پکڑنے کے لیے محنت کرنی ہے. لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی اپنے سے بڑا دیکھتے ہیں اسے اپنا خدا بنا لیتے ہیں، اسے اپنا معبود سمجھ لیتے ہیں، اسے ڈر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ کا کلمہ بلند نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. لیظہروا علی الدین کلہ، اللہ نے کہا تھا کہ تم اتنا اس دین کے لیے محنت کرو گے کہ ظاہر ہو جائے گا یہ دین سب دینوں کے اوپر غالب ہے، ٹھیک ہے نا، سب دینوں سے بڑا دین ہے، ٹھیک ہے. انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی آپ سمجھ لیا نا ساری کی ساری. اور اسے طاقت پکڑنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ یاد کرنا پڑتا ہے، اللہ کو بار بار یاد کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس ٹوٹل ٹائم سپین کو دیکھتے ہوئے اللہ نے کیا کہا ہے انسان کے بارے میں؟ ایک ہماری زندگی ہے، ٹھیک ہے، 60-70 سال. اس سے پیچھے ہمارے پاس کیا ہے؟ ہسٹری ہے. اس سے آگے ہمارے پاس کیا ہے؟ فیوچر ہے، ٹھیک ہے. ہم نہ ہسٹری میں جا سکتے ہیں نہ فیوچر میں جا سکتے ہیں، صرف آج میں جی سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس آج میں ہم جو ٹائم دیکھ سکتے ہیں نا، صرف ادھر تک ہماری لمیٹیشن ہے، ادھر تک ہماری اتھارٹی ہے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میں پانی کا گلاس پی رہا ہوں یہ گھونٹ میرے اندر جائے گا بھی یا نہیں مجھے اس چیز کا بھی نہیں پتا، ٹھیک ہے. اگلا ٹائم میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں ہے، لیکن ہم اگلا کل، اگلا ہفتہ اور اگلا مہینہ بھی ثبت کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے جینا ہے، ٹھیک ہے نا. ہماری صرف اتنی ہی اتھارٹی ہے کہ جو ہم ٹائم جی رہے ہیں ہم اسی کا ہی پتہ ہے. لیکن اللہ کو تو سارے ٹائم سپین کا پتہ ہے نا. جب دنیا سٹارٹ ہوئی تھی، حضرت آدم اس دنیا میں آئے تھے، ٹھیک ہے، اس سے لے کر جب قیامت کا دن سامنے آ جائے گا یہ سارے کا سارا ٹائم سپین اللہ کو تو پتہ ہے نا. اللہ نے اس سارے ٹائم کو دیکھ کر
ایک سورہ نازل کیا قرآن میں، بڑی آپ نے کافی دفعہ پڑھی ہے، والعصر، ٹھیک ہے، مجھے عصر کی قسم ہے، ٹھیک ہے، زمانہ ہے عصر کی قسم ہے۔ عصر کی قسم کیوں کھائی ہے؟ عصر کے ٹائم دن ختم ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹائم ختم ہو رہا ہے، سب لوگ اپنے گھروں کو واپس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کام ختم ہو رہا ہے سارے کا سارا۔ پھر اللہ نے کہا تھا مجھے اس ٹائم کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں جا رہا ہے، دھوکے میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کو تو سارے ٹائم کا پتہ ہے، اللہ نے وہ سارے ٹائم کو سامنے رکھ کے آپ کو کیا کہا ہے کہ تو خسارے میں جا رہا ہے، جیسے جیسے ایک ایک دن اور بڑھتا جا رہا ہے تو اپنی موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اے غافل، سمجھ لے کچھ، ٹھیک ہے نا، سوچ لے کچھ، افلا یعقلون، تم عقل کیوں نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا یتدبرون القرآن، تم اس قرآن میں تدبر نہیں کرتے، تدبیر اختیار نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہو، ٹھیک ہے نا، کیوں نہیں سوچتے؟ ام علی قلوب اقفالہا، کیا تمہارے دل جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں، ان کو تالے لگ گئے ہیں، دیکھتے نہیں ہو کہ کیا حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ ہم روز سے روز موت کے قریب جا رہے ہیں، لیکن ہم جیسے ہی موت کے قریب جاتے ہیں ہم اس کا جشن مناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک نیو ایئر آ گیا، حالانکہ ایک سال کم ہوا ہے آپ کی زندگی کا، ٹھیک ہے نا، ہم برتھ ڈے مناتے ہیں، ایک سال ہم نے اور جی لیا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ ایک سال موت کے اور قریب ہو گئے تم، ٹھیک ہے نا۔ ریئلٹی کو انسان بار بار پیچھے کرتا ہے، جٹلاتا ہے۔ واصف علی واصف صاحب کی کوٹیشن ہے کہ غافل جو ہوتا ہے نا اس کی آنکھ تب کھلتی ہے جب وہ بند ہونے کو آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جب انسان بالکل اینڈ ٹائم پر پہنچ جاتا ہے نا، سارا کچھ ختم ہو گیا اب، پھر اللہ نے کہا اب اگر تو نے توبہ کی وہ توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ ایک ٹائم ہے، ٹھیک ہے، اور ایک توبہ ہے، توبہ تو نے کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ٹائم کے اندر ہوتی ہے، ایک ٹائم سے باہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ فرعون نے بھی توبہ کی تھی لیکن وہ ٹائم توبہ کا نہیں تھا، اللہ نے قبول نہیں کی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مسلمان جو سارے کے سارے انسان ہیں ان کی آنکھیں بند ہیں جو جی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اصلی آنکھ تب کھلے گی جب یہ بند ہو جائے گی، جب تم قبروں میں پہنچے ہوگے، سارے کا سارا غیب عیاں ہو جائے گا کہ یہ جو دائیں بائیں فرشتے تھے اور یہ جو اللہ اپنے سارے کے سارے نشان دکھا رہا تھا اور فرشتوں ساری کی ساری قسمیں کھا رہا، تو سارا کچھ سامنے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر انسان کا ایک دوسرا پہلو، ٹھیک ہے نا، اللہ نے وہ بھی قرآن میں بیان کیا ہے، سورہ فرقان ورس نمبر 43، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ نے اس انسان کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنے خواہش نفس کو معبود بنا لیا ہو، اپنا رب بنا لیا ہو، ٹھیک ہے۔ انسان اس حالت پر بھی پہنچ جاتا ہے کہ اپنا معبود بدل لیتا ہے، ٹھیک ہے، اپنا پروردگار بدل لیتا ہے۔ کیوں بدل لیتا ہے؟ خواہش نفس کی وجہ سے۔ کچھ لوگ اپنے پروردگار کی وجہ سے اپنے رستوں کو بدلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ اپنے رستوں کی وجہ سے اپنے رب کو بدل لیتے ہیں، کرتے دونوں اپنے اپنے خدا کو خوش ہیں، کیونکہ اس نے تو اپنے خواہش نفس کو خدا بنا لیا ہے نا، ٹھیک ہے، اب وہ اسی کو ہی خوش کرے گا، ٹھیک ہے، اسی کو خوش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم نے اس انسان کو دیکھا ہے کہ جس نے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو، ٹھیک ہے نا، اب اسی کی پیروی کر رہا ہے ساری کی ساری، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی گراوٹ کے اتنا گر جاتا ہے، اتنا گر جاتا ہے، قرآن میں فرمایا ایک جگہ کہ انسان جب گرتا ہے نا یہ چوپایوں کی مانند ہو جاتا ہے، کل انعام، ٹھیک ہے، جیسے چوپائے جانور کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں نا ان کی طرح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔